السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جس شہر کی سیر کروانے والا ہوں یہ اپنی خوبصورتی، دل فریبی اور قدرتی حسن میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ جی ہاں، آج سیر ہوگی آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کا پرانا نام چکری بیگ تھا۔ تاریخ میں اس کا نام ادا بانڈا بھی آیا ہے۔ مظفر آباد کا موجودہ نام کشمیر پر حکمرانی کرنے والے بمبا قبیلہ کے سردار سلطان مظفر خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سلطان مظفر خان نے ہی مغل بادشاہوں کے حملے سے بچنے کے لیے لال قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ دارالحکومت کے علاوہ مظفر آباد آزاد کشمیر کے ڈویژن اور ضلع کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس ضلع کا ٹوٹل ایریا 1642 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 6.5 لاکھ ہے۔ یہاں پر 396 افراد فی مربع کلومیٹر میں آباد ہیں۔ مظفر آباد کے لوگوں کی اوسط عمر 63 سال ہے۔ مظفر آباد کے مغرب میں پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا، مشرق میں مقبوضہ کشمیر کے اضلاع کپواڑہ اور بارہمولہ، جبکہ شمال میں ضلع نیلم واقع ہے۔ مظفر آباد شہر 2 دریاؤں دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے سنگم پر واقع ہے۔ مظفر آباد میں ہی ان 2 دریاؤں کا آپس میں میلاب ہوتا ہے۔ جس جگہ یہ دونوں دریا ملتے ہیں اس جگہ کو 2 میل کا نام دیا گیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچتے ہی دریائے نیلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دریائے جہلم تمام پانی سمیٹتا ہوا پاکستان کے میدانی علاقوں کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ مظفر آباد دنیا کی خوبصورت ترین وادی نیلم کی گزرگاہ بھی ہے۔ 2004 تک نیلم مظفر آباد کا ہی حصہ تھا، لیکن 2004 میں اسے مظفر آباد سے الگ کر کے الگ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ مظفر آباد کو 3 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں تحصیل مظفر آباد، تحصیل نصیر آباد اور تحصیل گڑھی دوپٹہ شامل ہیں۔ اکتوبر 2005 میں آنے والے زلزلے نے اس شہر میں بہت تباہی مچائی تھی۔ چونکہ مظفر آباد مرکز سے قریب تھا اس لیے یہاں کی تقریباً 50% عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ اسی زلزلے میں یہاں کے تقریباً 80,000 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس زلزلے میں مظفر آباد کے 80% اسکولوں کی عمارات بھی زمین بوس ہو گئی تھی۔ مظفر آباد کا لٹریسی ریٹ 73.85% ہے۔ یہاں کے اسکولوں میں بلڈنگ، بجلی اور پانی جیسی سہولیات کا فقدان ہے۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کا جیالوجی ڈپارٹمنٹ پاکستانی یونیورسٹیز میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں ڈگری کالج کے علاوہ تقریباً 16 پرائیویٹ کالجز موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور ملنسار ہیں۔ مظفر آباد میں موٹاپا عام ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں۔ مظفر آباد کے کلچے پورے کشمیر میں مشہور ہیں۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں گشتابے، دم آلو، دال مکھنی، میتھی گوشت، میتھی چاول، ہریسہ، پالک پنیر اور موٹھی چاول شامل ہیں۔ ناشتے میں چائے باقرخانی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ مظفر آباد میں گلابی چائے یعنی کشمیری چائے اور سبز چائے بھی شوق سے پی جاتی ہیں۔ مظفر آباد میں گرمیوں میں درجہ حرارت کم ہی رہتا ہے، البتہ یہاں سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ مظفر آباد کی آبادی 100% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں مساجد کے ساتھ ساتھ دربار بھی موجود ہیں۔ مظفر آباد میں شیعہ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد آباد ہے، جن کے مقدس مقامات بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، جبکہ عورتیں سر پر دوپٹہ بھی رکھتی ہیں۔ ضلع مظفر آباد کے 59% رقبے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ مظفر آباد میں کرکٹ، فٹ بال اور والی بال سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیل ہیں۔ مظفر آباد میں ایک خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ اس اسٹیڈیم کا نام نڈول کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ اسی اسٹیڈیم میں اسی سال 2021 میں KPL کے تمام میچز بھی کھیلے گئے تھے۔ 2005 کے زلزلے میں یہ اسٹیڈیم بطور ہسپتال استعمال ہوا تھا۔ مظفر آباد میں ایک نیشنل لیول کا ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جہاں سے صرف ملکی سطح کی پروازیں ہی ہوتی ہیں۔ مظفر آباد کے بڑے ہسپتالوں میں CMH مظفر آباد، ایمز ہاسپٹل، مناج ہاسپٹل، رضا ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل وغیرہ شامل ہیں۔ مظفر آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ مدینہ مارکیٹ ہے، جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بآسانی مل جاتی ہیں۔ مظفر آباد میں موجود کشمیر واٹر فال اور پیر چناسی کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح مظفر آباد کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ریڈ فورٹ، بلیک فورٹ، قائد اعظم ٹورسٹ لاج اور راجہ رنبیر سنگھ کی تعمیر کردہ بارادری یہاں کے تاریخی مقامات ہیں۔ جلال آباد باغ، چلڈرن پارک، سترا پارک اور بیک پارک یہاں کے مشہور پارک ہیں۔ یہاں موجود ارتھ کوئک میموریل برج مظفر آباد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا ہے۔ یہاں سائنس سیلی سرکار کا مزار بھی موجود ہے، جہاں ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ یہاں رہائش کے لیے بے شمار ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤس موجود ہیں۔ مظفر آباد کو آزاد کشمیر کا دارالحکومت اس لیے بنایا گیا تھا کہ جلد ہی کشمیر کے آزاد ہوتے ہی دارالحکومت کو سری نگر منتقل کر دیا جائے گا۔
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل زی اردو کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔